أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. हर दम दुरूद सरवरे आलम कहा करूं। हर दम दुरूद सरवरे आलम कहा करूं। हर लम्हा महवे मुकर्रम रहा करूं। हर लम्हा महवे मुकर्रम रहा करूं। इसमें रसूल होगा मदावाए दर्द दिल। इसमें रसूल होगा मदावाए दर्द दिल। सल्ले अला से दिल के दुखों की दवा करूं। हर लम्हा महवे रूए मुकर्रम रहा करूं। गो मरहला गरा है मगर हो रहे
گتے گو مرحلہ گراں ہے مگر ہو رہے گتے اس میں رسول سے ہی درے دل کو وا کروں ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں ہر دم درود سرور عالم کہا کروں ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب کو خوش آمدید، ایک لمبے گیپ کے بعد پھر سے سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہم لوگ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ جہاں پہ ہم لوگ پہنچے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پہ جب واپس مکہ آئے اور انہوں نے اب کوشش کرنا شروع کی کہ چونکہ مکہ میں زندگی بہت سخت ہو گئی تھی تو اب ان کو کوئی نہ کوئی ایسا جگہ چاہیے تھی، ایسے لوگوں کی سپورٹ چاہیے تھی کہ جہاں پہ وہ کھل کے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بھی پہنچا سکیں، اور جہاں پہ ان کو رہنا جو ہے ایکچولی اب تو سروائیول جو ہے وہ مکہ میں ان کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ تو اب انہوں نے لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ جب حج کا موقع آتا تو مختلف قبائل آتے عرب کے، ہر قبیلے کے پاس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی دیا جو کہ وہ پہلے بھی دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس چیز پہ بھی ان کے ساتھ بات کی کہ ان کو سپورٹ چاہیے کہ کوئی قبیلہ، کوئی اس طرح کا اتھارٹی ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اڈاپٹ کر لے اور وہ اپنی پروٹیکشن میں لے لے۔ مختلف قبیلوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کوئی اپنی شرط مختلف رکھ رہا تھا، اور فائنلی یہ 6 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بیٹھا تھا کہ جن کے پاس اپنا خیمہ بھی نہیں تھا، کہ جن کو رسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے جب راضی ہوئے بات سننے کے لیے تو اللہ کا پیغام سارا کا سارا پہنچایا، اور پھر یہ خوش نصیب لوگ تھے جن کا دل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے کھولا، اور اس وقت فوری طور پہ یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کر کے چلے گئے کہ ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن یہ روایات میں ہمیں نہیں ملتا کہ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا یا انہوں نے بعد میں جا کے قبول کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو یثرب سے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے یہ واپس یثرب میں گئے، اور انہوں نے اپنے قبائل کے اندر یہ پیغام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا ان کو دینا شروع کیا۔ اس وقت کے حالات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بواس کی جنگیں ہو رہی تھیں، پورے کی پوری جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ جنگوں میں ماری جا چکی تھی، اب نیو جنریشن جو تھی وہ وہاں پہ تھی۔ اب نارملی یہی ہوتا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ نئے پیغام کو جلدی لے لیتے ہیں، اسی طرح یہ بات بڑھتے بڑھتے 1 سال بعد انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، یہ دوبارہ حج کا موقع تھا کہ 1 سال بعد انہوں نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کی دفعہ وہاں پہ 6 لوگ پہلی دفعہ تھے، وہ سارے کے سارے 6 مسلمان ہوئے، اور ان کے ساتھ 6 اور لوگ تھے، یعنی اب ٹوٹل جو ہیں وہ 12 لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے، اور ان میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اوس قبیلہ سے تھے اور 10 لوگ جو تھے وہ خزرج سے تھے۔ پہلے جو 6 لوگ تھے وہ سارے کے سارے قبیلہ خزرج سے تھے۔ اب وہ آگے وہاں پہ ملے، اس میں عبیدہ ابن صامت جو ہیں وہ یہ نریٹ کرتے ہیں، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی ہماری جو بیعت ہوئی وہ بیعت عقبہ۔ عقبہ کا مقام یہ منی میں ہے ایک جگہ جس کو عقبہ کہتے ہیں، وہاں پہ پہلی بیعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کچھ لوگ اس کو کنفیوز اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ جو 6 لوگ پہلی دفعہ ملے تھے اس وقت کوئی بیعت نہیں ہوئی تھی، اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ رکھی ان کے سامنے صرف۔ بیعت جو پہلی ہوئی تھی
وہ 12 لوگوں نے اس وقت کی تھی جب وہ 1 سال کے بعد حج کے ٹائم پہ وہاں پہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. اور عبید ابن صامت کہتے ہیں کہ یہ جو الیجنس تھی، یہ جو بیعت تھی، یہ عورتوں کی بیعت اس کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نارملی عورتوں سے جو بیعت لی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ دین کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، جو احکامات ہیں وہ پورے کریں گے اور کسی قسم کی برائی سے بچیں گے. پولیٹیکلی کوئی بھی چیز اس کے اندر جنگیں کریں گے، لڑیں گے، یہ کوئی ایلیجنس عورتوں سے نہیں لی جا سکتی بیعت. تو اس وقت جو پہلی بیعت لی گئی وہ اس کے اندر کوئی ایسی پولیٹیکل چیز نہیں تھی کہ جو بتائی جاتی، بس یہ تھا کہ اب آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بیعت کو عورتوں کی بیعت کہا جاتا ہے. جب یہ 12 لوگ نے اور مکہ سے باہر اور اوورال جو سب سے بڑا گروپ تھا جس نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہوئے، وہ یہ لوگ تھے. یعنی اس سے پہلے 12 سے بڑا گروپ بھی کوئی نہیں تھا کہ جو اکٹھا مسلمان ہوا ہو. جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کسی آدمی کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ہمیں اب تعلیمات دے سکے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں تھے، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا، کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ فوری طور پہ اپنے اصحاب کو بتاتے. مدینہ دور تھا، اب ان کو کوئی ایسا آدمی چاہیے تھا جو 10 سال کا عرصہ آلموسٹ گزر چکا ہے، اس کے اندر جو قرآن نازل ہوا ہے، احکام نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ ہمیں بتا سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت مصعب بن عمیر کو. یہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں وہ پہلے ٹیچر بن کے جو ہیں وہ مدینہ میں گئے اور ان کو بھیجا. وہاں پہ اسد ابن زرارہ نام کے صحابی ہیں. یہ اسد ابن زرارہ وہ ہیں کہ جو پہلے 6 لوگوں میں بھی شامل تھے، جو سب سے پہلے 6 لوگ آئے تھے ان میں بھی شامل تھے، پھر جب 12 آئے ان میں بھی شامل تھے، اور اب جب مصعب بن عمیر کو بھیجا تو یہ جا کے ان کے گھر پہ رکے اور وہاں پہ انہوں نے پھر تبلیغ کا آغاز کیا. تقریباً 1 سال کا ٹائم گزرا تو حضرت مصعب کے ہاتھ پہ قریباً 1 سال نہیں، کچھ 6 مہینے کے قریب تھے کہ 40 لوگ جو ہیں وہ اب اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو انہوں نے حکم دیا کہ اب جمعے کی نماز جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کرو. یعنی اس سے پہلے معراج ہو چکا ہے، نمازیں فرض ہو چکی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جمعہ ابھی تک نہیں ہو رہا تھا. اور یہ کئی دفعہ جو ہے وہ کوئز کویسچن آتا ہے کہ جمعے کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھائی. تو انٹرسٹنگلی جمعے کی نماز سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. کیوں؟ مکہ میں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، تو جمعے کا اہتمام کرنا تو وہاں پاسبل نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کو احکام بھیجے اور سب سے پہلے اسد ابن زرارہ جو ہیں انہیں نہیں جمعے کی نماز پڑھائی. یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جمعے کی نماز جو ہے اسد ابن زرارہ نے پڑھائی. اب یہ اسد ابن زرارہ جو ہیں یہ حضرت معاذ ابن جبل سعد ابن معاذ کے کزن تھے. اب سعد ابن معاذ جو ہیں وہ ایک سردار تھے اور ان کے ساتھ ان کا دوست تھا اسید ابن حدیر. یہ دونوں سردار تھے اور بہت گہرے دوست تھے. اب حضرت سعد کہتے ہیں عزیر کو کہ تم جا کے اسد بن زرارہ سے بات کرو کیونکہ وہ میرا کزن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری اور اس کی اس طرح سے لڑائی جھگڑا ہو کہ تم اس کو جا کے بولو کہ مصعب ابن عمیر کو اپنے گھر سے نکالے. کیوں؟ وہ لوگ پہلے ابھی تک جو ہیں سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، آلدو کے موسٹلی گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر 1-2 مسلمان وہاں پہ اب اتنے لوگ ہو چکے تھے، چھوٹی سی آبادی تھی کہ ہر گھر میں اکا دکا مسلمان ضرور مل جاتا تھا. اب ان کو یہ تھا کہ چونکہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹا رہا ہے، ایک جو جاہلی قبائلیت ہوتی ہے وہ تو تھی ان کے اندر. انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے آپ جا کے بات کرو اور اس کو مدینہ سے نکالو. میرا چونکہ وہ کزن ہے اس لیے میں جا کے بات نہیں کروں گا اس سے. تو جب اسید گئے اور اسید جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نیزہ لے کے گئے جو اس چیز کا اشارہ ہوتا تھا کہ وہ لڑائی کے لیے جا رہے ہیں. وہ اسد بن زرارہ کے گھر گئے اور جا کے مصعب بن عمیر سے بات کی کہ تم ہمارے دین سے ہمارے لوگوں کو متنفر کر رہے ہو تو تم یثرب چھوڑ کے، اس وقت تک وہ یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، یثرب چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنی اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسید میری صرف بات سن لو بیٹھ کے، اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے قبول کر لینا، نہیں آئے گی تو میں چلا جاؤں گا. اب ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ جو پیغام وہ لے کے آئے تھے اس کے لیے اسد بن زرارہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ انہوں نے ان کو سنانا شروع کیا، پہنچانا شروع کیا.
بائی دا ٹائم پوری کی پوری ان کی جب بات ختم ہوئی تو اسید جو ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے یہاں سے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتاؤ کیا مسلمان ہونے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے؟ تو سبحان اللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دینی ہے۔ تو وہاں پہ مسلمان ہو کے ادھر سے گئے جو ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے، اور نہ صرف مسلمان ہو کے گئے بلکہ جاتے جاتے ان کو کہا کہ اگر تم سعد کو اگر اس پیغام پہ منا لو اور وہ کنونس ہو جائے تو تمہاری کوئی مخالفت ختم ہو جاتی ہے، کوئی مخالفت کرے گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب جب اسد واپس جاتے ہیں تو سعد ان کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ واپس لے کے نہیں آیا کہ جو یہ چہرہ لے کے گیا تھا، یعنی ایمان آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی نور بھر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو میرے پاس سے گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں جس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ میں نے اس سے بات کی ہے لیکن وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بات کرو، اور خاص طور پہ کسی قبیلے کا نام لیا کہ وہ قبیلے والے جو ہیں وہ میں سن رہا تھا کہ وہ آپ کا جو کزن ہے اس کو مارنے کے در پہ ہیں، اس کو قتل کریں گے کیونکہ یہ مصحف کو نہیں نکالتا، تو وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اب بیسیکلی انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ قبائلی جاہلیت جو ہے وہ جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی آپ کا دین الگ ہوئے، لیکن خون کا جو رشتہ ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے کیے کہ وہ فوری طور پہ جا کے ان سے بات کریں۔ اسی وقت سعد بن معاذ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ہتھیار، اب فرق ان کا یہ تھا کہ وہ پہلے نیزہ لے کے گئے کچھ جو سامنے تھا، اور یہ صرف ہتھیار لگا کے گئے۔ جب اسد بن زرارہ کے گھر میں پہنچے تو وہاں پہ موسیٰ بن عمیر کے ساتھ بات کرنے کے بجائے اپنے بھائی سے، اپنے کزن سے بولتے ہیں کہ اسد اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے اور میرا خون کا رشتہ نہ ہوتا تو اس وقت تمہارے سر کے اوپر، تمہاری گردن کے اوپر یہ سر قائم نہ ہوتا، یہ میں اڑا دیتا۔ وہ بات جو ہیں وہ اپنے کزن سے کر رہے ہیں اور موسیٰ بن عمیر جو ہیں وہ سن رہے ہیں، بجائے ان کے کزن ان کو جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ بن عمیر کہتے ہیں کہ سعد آپ میری بات سن لو اور میرا پیغام سن لو، وہی سیم کنورسیشن، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کوئی لمبی چوڑی جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ بن عمیر نے وہ آیات پڑھی، وہ سورہ پڑھی جو ابھی بلال نے تلاوت کی تھی ہمارے سامنے۔ اگر ہم اس کو اس کنٹیکسٹ میں سنیں کہ وہ تلاوت جو ہے وہ پھر موسیٰ بن عمیر نے ان کے سامنے کی، تو صرف یہ تلاوت کی تھی، اہل زبان تھے، عرب تھے، سمجھتے تھے اس کلام کی تاثیر کو، سیم وہی لفظ کہ مجھے بتاؤ، یہ تو بات ہوگی، مجھے بتاؤ مسلمان کیسے ہونا ہے، اس کے لیے اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اور سعد بن معاذ جو ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے اور ان کو زخم آئے بہت سخت، اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم یہ بیمار رہنے کے بعد شہید ہو گئے، اور جب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ کانپ گیا جب سعد کی وفات ہوئی، یعنی ان کا وہ مرتبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں۔ اور جو اسد بن حدیر جو ان کے دوست تھے، ان کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت آتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رات میں تہجد کے وقت تلاوت کر رہا تھا نماز میں، تو ایک دم جو ہے میں نے اوپر سے کچھ روشنی اترتے ہوئے دیکھی، اور میرا پاس گھوڑا تھا بندھا ہوا اور وہ بدکنا شروع ہو گیا، وہ اچھلنا شروع ہو گیا، اور مجھے یہ خوف ہوا کہ میرا بچہ پاس سو رہا ہے تو کہیں اس کو کچل نہ دے، تو میں نے تلاوت جو ہے وہ ختم کر دی اور میں رکوع میں چلا گیا۔ پھر میں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر یہی سچویشن ہوئی کہ مجھے روشنی اترتی ہوئی محسوس ہوئی اور میرا گھوڑا بتک گیا، تو میں نے تلاوت کو ختم کر کے تو وہاں پہ معاملہ ختم کرتے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے خدیر، تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے تھے، یعنی ان کو دیکھ رہے تھے، اتنی خوبصورت کرتے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو دن میں لوگ فرشتوں کو دیکھتے کہ وہ دن تک جو ہے وہ کھڑے ہو کے تمہاری تلاوت کو سنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئی جگہ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ خوش آمدید کرنے کے لیے، تو یہ وہ لوگ تھے۔ تو یہ دو اصحاب جب مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور یہ ان 6 لوگوں کے بعد پہلی دفعہ تھی کہ پورا قبیلہ میسو جو ہے کنورجن وہ ہوئی، سوائے ایک شخص کے، اور اس کے بارے میں آتا ہے، اس کی بھی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ ابو اسیل اس کا نام تھا، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر جو ہے مشرک رہا، اور وہ ایمان لے کے آیا احد کے وقت، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث بنائی، لیکن میں آپ کو پہلے واقعہ بتاتا ہوں کہ احد کے دن صبح کے وقت اس نے یہ سوچا کہ میں اب دین قبول کر لوں گا، کب سے سن رہا تھا
احد کب جا کے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیگریشن کے بھی بعد جب وہ احد کے مقام پہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ اے اسیل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، اگر تم دین میں ہمارے داخل نہیں ہوئے، تم نے اسلامی قبول نہیں کیا تو ہمیں جنگ میں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس مسلمان ہو کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم قبائلیت کی وجہ سے آئے ہو ہمارے پاس یا دین کی وجہ سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں دین کی وجہ سے آیا ہوں اور میں ایمان قبول کر کے آیا ہوں اور میں جنگ میں تم لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا اور وہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ فجر کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور ظہر سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسیل وہ ہے کہ جس نے بہت کم عمل کیا، قلیل الاعمال، لیکن اس کا اجر بہت بڑا پا گیا، یعنی ایک نماز بھی نہیں پڑھی کہ وقت ہی نہیں آیا، فجر کے بعد مسلمان ہوئے اور ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، اس نے بہت کم عمل کیا اور بہت بڑا اجر پا گیا اور یہ جنت والوں میں سے ہے۔ ایسے بندے کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے تو ایک ایک آدمی کی آپ زندگی اٹھائیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی چن دیے تھے ارد گرد جو لوگ تھے، ایسا ایک ایک آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ تو اب یہ تقریباً 12 سال جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد 75 سے 80 کے قریب جو ہے لوگ وہ اب دوبارہ حج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جب حج کے تمام ارکان ختم ہو جائیں گے تو پھر آخر میں تم لوگوں نے میرے سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اب وہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہاں پہ انتظار کرنے لگے، اور جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں آخر تک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 سال تک مکہ میں رہے، لیکن بہت کم جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور فائنلی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگوں کو چنا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے پاس دعوت دی۔ تو یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب تمام ارکان پورے ہو گئے حج کے تو اپنے خیموں میں سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ نکل کے عقبہ کے مقام پہ، اسی عقبہ کے مقام پہ پہنچنا شروع ہو گئے تاکہ لوگوں کو زیادہ احساس نہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے وہاں پہ پہنچ کے سب جمع ہو گئے رات کے وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آئے اپنے چچا کے ساتھ، حضرت عباس کے ساتھ، حالانکہ حضرت عباس جو ہیں وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ آئے، اور جب وہ آئے تو سب سے پہلے حضرت عباس نے بات کرنی شروع کی۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ تم لوگ اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم قبیلہ خوز اور قبیلہ خزرج سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تم لوگوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتا، کیونکہ تم لوگوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جنگوں کی وجہ سے ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح سے قتل ہو گئی۔ تو حضرت عباس اب انہوں نے بات کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے بنو ہاشم سے ہیں، قریش کے عزت دار لوگوں میں سے ہیں، ہمارے اندر ان کی بہت قدر و منزلت ہے، اور ہم نے ان کے اپنے عزت کے ساتھ اپنی جگہ رکھا۔ حالانکہ یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کا ایک بھرم رکھنے کے لیے یہ بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت تنگ تھی مکہ میں اس وقت، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ان کو یہاں پہ رکھا ہے، تو کیا تم لوگ اس قابل ہو یا تم لوگ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھا سکو گے؟ اب یہ جب بات کی تو اب لوگوں نے کہا کہ عباس آپ نے جتنی بات کرنی تھی آپ نے کر لی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کی کیا شرط ہے جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیعت کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ شرط ہے کہ تم دین کے اوپر بیعت کرو، اور اس چیز پہ بیعت کرو کہ تم مجھے ایسے کنسیڈر کرو گے کہ جیسے تمہاری فیملی ممبر ہوتا ہے، یعنی میرے پہ کوئی حملہ ہوگا تو تم مجھے پروٹیکٹ کرو گے، بالکل قبیلے کی طرح، بالکل فیملی کی طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز؟ انہوں نے کہا بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو اب انہوں نے کہا، ان میں سے ابن برا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، ہم تو ابھی جنگوں سے لڑ کے جو ہے واپس آئے ہیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کی پروٹیکشن کریں گے، اپنی جان سے زیادہ کریں گے، اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں سے ایک اور شخص اٹھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جو معاہدے ہیں یہودیوں کے ساتھ، قریشیوں کے ساتھ، یہ ختم ہو جائیں گے،
ہمیں ان کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی. ہو سکتا ہے ایک وقت آئے گا کہ جب ہم ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کیا اپنے لوگوں میں واپس چلے جائیں گے یا ہمارے پاس رہ جائیں گے؟ یہاں پہ میں آپ کو یہ آیت کروں کہ ایک کندہ قبیلہ تھا جس کے لوگ یہ پوچھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اگر آپ کی مدد کر دیتے ہیں تو کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گیا تو پھر حکومت ہمارے پاس آ جائے گی، یہ کنفرمیشن دیں ہمیں. اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو جب ہم جیت جائیں گے اور ہم حاوی آ جائیں گے تو کیا آپ ہمارے پاس رہیں گے یا آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو عربی کا فریز ہے وہ پڑھیں تو دل خوش ہوتا ہے، الدم دمی، تمہارا خون میرا خون ہے. یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں نا، تو میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے. تو اگر آگے جا کے فتح مکہ کے ٹائم پہ دیکھیں نا، کہ جب فتح مکہ ہو گیا نا تو انصار مدینہ جو تھے وہ ایک طرح سے دل کے اندر آپس میں چیم و گوئیاں کر رہے تھے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو گھر ہے، اپنا شہر جو ہے وہ ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بچپن گزارا، حضرت خدیجہ کا گھر، حضرت علی کا گھر، حضرت ابو طالب کا گھر، وہ سب وہاں مکہ میں تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے واپس مدینہ گئے، انصار کے ساتھ رہے، مدینہ میں فوت ہوئے، مدینہ میں دفن ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ عہد کیا تھا وہ پورا کیا. اور یہ عہد اس وقت ہو رہا ہے کہ میرا خون تمہارا خون ایک برابر ہوئے گا. تو اس چیز کے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر بیعت کی. اس کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اسد ابن زرارہ، بار بار ان کا نام آ رہا ہے کیونکہ یہ پہلے شخص تھے کہ جو سب سے آگے آگے تھے ان چیزوں میں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دیا. انہوں نے کہا، اے لوگو، تم سوچ سمجھ لو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کرنے جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم جنگوں کا منہ کھولنے جا رہے ہو. یعنی ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑی جو ہے ہمارے اوپر اس کے بعد ریٹیلیشن آئے گی، لوگ مخالف ہو جائیں گے. اور لوگوں کے دل میں جب اللہ تعالیٰ ایمان بھر دیتا ہے تو انہوں نے کہا، اسد تم ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو پھر سارے کے سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کی. ان میں سے 2 عورتیں تھیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نے ان سے وربل جو ہے وہ بیعت لی، یعنی ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں. باقی سب مردوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی. اور یہ جو ہے یہ عقبہ ثانی کہتے ہیں اس کو. یہ دوسری جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ یہ لی. اس بیعت کے موقع کے اوپر پھر آگے کچھ جو ہے وہ معاملات اور آئے، اور اس کے بعد قریش کو اس بارے میں پتہ لگا، اور حتیٰ کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنی طرف سے چیخ کے اس بیعت کو روکنے کی کوشش کی. یعنی جس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، جو زندگی میں کچھ ٹائم تھے، کچھ واقعات تھے جس میں ہوا تھا، اس میں ایک یہ واقعہ تھا کہ جس کے اندر وہ باقاعدہ ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنی زبان سے چیخ مار کے جو ہے وہ بتایا کہ لوگوں آ کے روک لو، نہیں تو تمہارے اوپر ایک جنگ جاری ہونے والی ہے. اگلے دن جب اٹھے تو قریش جو ہیں وہ نکلے، ایک ایک خیمے کے اندر جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی نے سنا ہے کہ رات کو یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور کچھ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور کوئی یہاں پہ معاہدے ہوئے ہیں. اب جو کفار تھے ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا، اور جو مسلمان ہوئے تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے نہ ہاں کیا نہ کیا. اس طرح یہ عقبہ ثانی جو ہے یہ ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے جو ہے ہجرت کا جو ہے وہ رستہ وہ کھلنا شروع ہو گیا. لیکن یہ بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ دیکھیں گے کہ ہجرت کے اندر کیا معاملات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.